وزیر اعظم عمران خان تربت میں خطاب کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ تربت یونیورسٹی میں تربت بھی پہلی دفعہ آیا اور تربت یونیورسٹی میں آپ سب سے بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ آپ فیوچر ہیں پاکستان کے، بلوچستان کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی نے ترقی کی نہیں جب تک اس نے اپنے انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری نہیں کی، اور سرمایہ کاری کا مطلب ان کو تعلیم نہیں دی۔ تو آپ اس شہر سے ہیں، ہو سکتا ہے آپ باہر کے شہروں سے آئے ہوں، لیکن یہ جو یونیورسٹی اس شہر میں ہے جو کہ ایک بڑی پرانا شہر ہے، اور میں آج کہہ بھی رہا تھا چیف منسٹر صاحب کو اور بلوچستان کے جو کیبنٹ کہ یہ میں سارا پاکستان دیکھا ہے، لیکن میں نے نہیں سمجھا تھا کہ ایک تربت جیسا شہر اتنی عمر میری ہوگی اور میں پہلی دفعہ آیا ہوں، کیونکہ اس کی تاریخ ہے، اور میں نے اوپر سے جو جہاز میں بھی دیکھا، یہ ایک بڑی ایک ایسا شہر ہے جو ریگستان کے اندر ایک صحرا ہے جس کے اندر پانی ہے اور پوٹینشل ہے گروتھ کا، اور پھر یہ ڈیم ہے آپ کی۔ اب آپ کے لیے دیکھیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر اتنا پوٹینشل دیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نے کہا کہ یہ انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا، فرشتوں کو کہا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، یعنی کہ نالج دی ہے۔ سو اصل انسان کا جو ہمیں ڈسٹنگوش کرتا ہے دوسری اللہ کی مخلوق سے، وہ سب سے پہلے نالج، اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کو ڈھونڈو، جب سے آپ پیدا ہوتے ہو اور جب تک آپ قبر پہ نہیں جاتے، ایک مسلسل جدوجہد ہے علم کی تلاش میں۔ اور اگر آپ مسلمانوں کا سویلائزیشن دیکھیں تو اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں، اور مدینہ کی ریاست میں کئی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، جس میں انسانیت تھی کہ پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنی تھی، پھر اس میں انصاف تھا، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب جنگ بدر کے بعد قریش کے قیدی آئے تو انہوں نے ایک ایسی چیز کی جو انہوں نے بنیاد رکھ دی تعلیم علم کی تلاش کی۔ انہوں نے کہا اور مسلمانوں کے پاس اس وقت سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، 313 میں کئی ہتھیاروں کے بغیر لڑے تھے، غریب تھے اس وقت، ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، بالکل کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی دولت پیسہ نہیں تھا، ویسے بھی زیادہ تر غریب طبقہ تھا جو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ تو انہوں نے تب کہا کہ جو بھی مکہ کا قیدی آپ واپس کریں گے، بجائے پیسے لینے کے، اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے۔ یعنی اس کا کانسیپٹ دیکھو کیا تھا کہ انہوں نے پیسے سے زیادہ تعلیم کو ترجیح دی۔ پیسے بھی لے سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ ضروری، پیسے سے زیادہ اوپر کہ آپ 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دیں۔ اور وہ وجہ تھی کہ اگلے کئی 100 سال تک جو مدینہ کی ریاست میں جو فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی تھی، جو بنیاد رکھی تھی، کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور